کو اب ریکارڈنگ پہ لگا رہا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا لیکچر نظم نمبر 6 10th کلاس، اور نظم کا عنوان ہے کسان. شاعر کا نام ہے جوش ملی آبادی، اور جس کتاب میں سے یہ نظم لی گئی ہے وہ ہے شعلہ و شبنم. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم شاعر کا تعارف جو ہے پڑھتے ہیں. جوش ملیح آبادی جو ہے وہ 1898 کو لکھنؤ میں پیدا ہوا ہے. ایم سی کیوز. اور پورا نام شبیر حسن خان اور جوش تخلص تھا. ٹھیک ہے جی. جوش ملیح آبادی کا اصل نام کیا ہے وہ انڈر لائن کیجیے گا. قلمی نام جوش ملیح آبادی ہے. یہ جو لکھنے لکھانے کے لیے جو شاعر نے بعض اوقات جو ہے وہ دو نام جو ہے وہ ہوتے ہیں، ایک پرنٹنگ کے لیے ایک اوریجنل نام جو ہے. ان کا جو قلمی نام تھا وہ جوش ملیح آبادی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان کے خاندان میں علم و ادب کی روایت موجود تھی. ان کے دادا بھی شاعر تھے. جوش نے عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم گھر ہی میں حاصل کی. ان کا گھرانہ مالی طور پر آسودہ تھا، یعنی کہ مفلس تھے، غربت تھی. سینٹ پیٹرک کالج آگرہ اور علی گڑھ کالج میں زیر تعلیم رہے، مگر سینئر کیمبرج سے آگے نہ بڑھ سکے، یعنی گریجویشن کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دیا اسٹڈی کو. اوائل میں یعنی کہ آغاز میں رابندر ناتھ ٹیگور سے متاثر تھے، اس لیے ان کی شاعری میں ٹیگور کے اثرات ملتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی شاعر کا نام ہے. تو اپنے ان کی شاعری سے متاثر تھے، اس لیے وہ ان کی شاعری میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہے وہ ٹیگور کی شاعری سے بھی ملتے ہیں. 1924 میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. 1924 میں حیدرآباد دکن جا کر، اب یہ دکن جو ہے 1924 جو ہے اس کو بھی انڈر لائن کیجیے گا. عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجم سے وابستہ ہوئے اور تقریباً 13 سال تک وہاں ملازمت کی. بعد ازاں متعدد ادبی رسالوں کے مدیر ہیں. مدیر انگلش میں جسے ایڈیٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح جو ہے وہ نیکسٹ جوش نے فلموں کے گیت بھی لکھے. 1956 میں پاکستان آگے اور ترقی اردو بورڈ کراچی سے منسلک ہو گئے. پاکستان کب آئے؟ 1956 میں. انڈر لائن. عمر کا آخری زمانہ اسلام آباد میں گزارا اور 1982 میں انتقال کر گئے. یہ میرا سن پیدائش بھی ہے، اور اس لیے یہ یاد کرنا اب آپ کو آسان ہو جائے گا کہ سر کا سن پیدائش جو 1982 ہے، اور جوش ملیح آبادی کا سن وفات جو ہے وہ 1982 ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح نیکسٹ کلام کی خوبیاں. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اس میں سے جو اہم چیزیں تھیں وہ میں آپ کو جو ہے بتا دوں بیٹا. ایک تو جو ہے وہ اس میں سے آپ کا ایم سی کیوز بنتا ہے. پھر یہ پورا نام جو ہے، اصل نام جو ہے وہ کیا ہے یہ. اس کے علاوہ جو ہے وہ جناب آگے اگر آپ دیکھتے ہیں کس کی شاعری سے متاثر تھے. ٹھیک ہے. اور 1924 یہ جتنے ڈیجٹ ہوتے ہیں بیٹا ان کو تو لازمی جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ انڈر لائن کریں. اور پاکستان کب آئے تھے؟ 1956. ٹھیک ہو گیا. ویری گڈ. آگے چلتے ہیں. اب کلام کی خوبیاں. جوش زبان و بیان پر ماہرانہ دسترس رکھتے تھے. ان کا بڑا جو ہے کمال حاصل تھا ان کو زبان و بیان کے اوپر. الفاظ کے دروبست پر انہیں قدرت حاصل تھی، یعنی کہ کمال حاصل تھا. الفاظ کے پیچ جو تھے اور ان کے اوپر جو ہے انہیں کافی دسترس حاصل تھی اور کافی عبور حاصل تھا یوں کہنا. رومانوی شاعری ان کا امتیاز ہے اور انہیں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی انڈر لائن کیجیے گا، شاعر انقلاب. اردو کی مقبول ترین صنف سخن غزل سے ان کی دلچسپی نہ تھی. ٹھیک ہے جی.
آپ یہ نا کا سیگا آ رہا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نہیں تھی، اور بلکہ ان کا شمار غزل مخالفین میں ہوتا تھا۔ کون سے شاعر کا شمار غزل کی مخالفین میں ہوتا ہے؟ تو جوش ملی آبادی، ٹھیک ہے، وہ نظم کے شاعر تھے۔ جوش ملی آبادی ڈیش کے شاعر تھے۔ آگے جو ہے وہ ایم سی کیوز آ جاتے ہیں کہ جی وہ نظم کے، غزل کے، اور یہ اہم ترین چیزیں، امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ نشان بھی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کس میں انہیں دلچسپی نہ تھی؟ وہ غزل میں نہ تھی، جبکہ جو ہے نظم میں تھی۔ اچھا جی، اسی طرح آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو تصانیف، ان کی کتابوں کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے، اور ان کا پہلا مجموعہ کلام روح ادب 1929 میں شائع ہوا۔ دیگر مجموعوں میں شعلہ و شبنم، حروف و حقائق، سنبل و سلاسل، جذبات فطرت اور سر و فروش، شاعر کی راتیں وغیرہ شامل ہیں۔ جوش کی خودنوش، خودنوش کہتے ہیں کہ جو انہوں نے خود اپنے بارے میں لکھی، جسے انگلش میں آٹو بایوگرافی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یادوں کی برات ان کے مخصوص اسلوب نثر کا نمونہ ہے۔ تو بیٹا جی اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً تمام کتابوں کے نام جو ہیں، اور یہ ان کا پہلا مجموعہ کب شائع ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہے بیٹا جی بڑی اہم ہیں، اور یہ آپ نے جو ہے وہ لازمی یاد رکھنے، اس میں سے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نوٹ کر لیا۔ اب میں اس کو کلیئر کرنے لگا ہوں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ اور بھی بچوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آج پہلے دن جو ہے وہ جن بچوں نے جوائن کیا ہے ان میں جو ہے وہ سیم شفیق ہیں، اور یہ بیٹا کون سے کیمپس سے، آپ کون سے اسکول سے، تعارف کروائیے گا دوبارہ سے۔ اب سارے بچے جو ہے وہ آ گئے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے، آپ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں اسٹڈی کے حوالے سے۔ جی سیم شفیق، مائک آن کیجئے گا، آپ بتائیے گا آپ کون سے اسکول سے ہیں؟ سر میں ینگ اسکالر اسکول سے ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ کہاں پہ ہے بیٹا؟ یہ ادھر دروگے والے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہو گیا جناب۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے، آج ہمیں فرسٹ ڈے جوائن کیا ہمارے اسٹوڈنٹ، ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ میرے ساتھ آفس میں بھی موجود تھے، رانا محسن، یہی تھے جی آپ ہمارے پاس تھے؟ محسن ندیم ہیں آپ؟ یس یس سر، ابھی بھی آپ کے پاس ہی تھا۔ اوکے زبردست ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی، ہم یہی تھے، اور حافظ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، روحان بے بھی موجود ہیں، سید زیگم عباس اور معاذ علی رانا، ویلکم ٹو آل۔ اور اب ہم لیکچر کو آگے کی طرف لے کر جائیں گے، اور مائک اب آپ بند رکھیں گے تاکہ جو ہے سلسلہ آگے جاری رکھے، اور آخر میں پھر آپ سے جو ہے چٹ چیٹ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب میں اس کو یہ جو اہم چیزیں لگائی ہوئی تھی، نشان لگائے تھے، میں کر رہا ہوں اس کو کلیئر۔ اوکے جی جناب، یہ تو شاعر کا تھا مختصر تعارف، اور اب ہم جو ہے وہ اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ مکمل نظم کی طرف جو ہے بڑھیں اور اس کا ایک ایک شعر پڑھیں، اور اس سے پہلے میں آپ کو اس کا تھیم بتا دوں، مرکزی خیال، کہ شاعر کسان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کسان کو ہماری ملکی معیشت میں ایک اہم مقام حاصل ہے، وہ ایک محنتی اور جفاکش انسان ہے، وہ گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنے خون پسینے سے فصلیں اگاتا ہے، ان کی محنت پر پوری دنیا عیش و آرام کی زندگی بسر کرتی ہے، اور طرح طرح کے پھل اور اناج کھاتی ہے، اور آسائش کی زندگی گزارتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ایک تو آپ کو میں یہ بتاتا جاؤں کہ یہ آپ نے صرف یاد دہانی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ سے پیپر میں نہیں پوچھا جاتا، یہ صرف ہم نے یاد کرنا ہے، اور اس لیے میں نے یہاں پر لکھا ہے 9th کلاس کی طرح جو ہے وہ یہ پیپر میں نہیں آتا، پوچھا نہیں جاتا، جبکہ یہ چیزیں جو ہے الفاظ معنی آپ کو ویسے ہی یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ آئے گا جٹ پٹا، تو جٹ پٹا، اور یہ ہوتا ہے اندھیرا اجالا، یعنی کہ ایسا وقت جس میں جو ہے صبح شام یا سورج طلوع ہو رہا ہوں یا غروب ہو رہا ہوں۔ دوسرا لفظ ہے شفق اور سرخی، جو صبح یا شام طلوع غروب آفتاب کے وقت جو ہے آسمان پر دکھائی دیتی ہے۔
سما منظر کو کہتے ہیں، اور نرم رو آہستگی سے بہنے والا، نرم رو آہستگی سے بہنے والا۔ آفتاب کہتے ہیں سورج کو، کاشتکار یعنی کہ دہقاں، کسان، جس کے بارے میں ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ سب کو کلیئر ہو گیا کہ مرکزی خیال نہیں آتا 10th کلاس میں، یہ صرف یاد کرنے کے لیے جو ہے میں نے آپ کو بتایا۔ تو اب ہم جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور کچھ الفاظ یہاں پر بھی ہیں، آپ کے نوٹس میں یقیناً موجود ہوں گے، لیکن جو ہم نے پڑھے ہیں وہ آج کے ہمارے اس شعر کے اندر جو ہے وہ موجود ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جناب آج کا شعر نمبر 1، اور وہ کچھ یوں ہے، یہاں پر طریقہ بھی بتایا جائے گا آپ کو کہ آپ نے لکھنا کیسے، جیسے 9th کلاس میں آپ کو بتایا گیا تھا، ماڈل پیپر بھی دیا گیا تھا۔ انشاءاللہ میں دوبارہ سے آج 10th کلاس کا بھی ایک ماڈل پیپر آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا واٹس ایپ گروپ کے اندر۔ اور شعر: جھٹ پٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب، کھیتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب۔ اب یہ جو آخری لفظ بیٹا جی شاعر نے لکھا ہے غروب آفتاب، تو اس کا مطلب ہے جھٹ پٹے کا جو وقت کا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ شام کا ذکر ہے۔ وہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ آخری الفاظ سے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ شعر تھا، اور اس کو لکھنے کا جو طریقہ یہاں پر ایک دفعہ بتایا گیا ہے کہ مارکر سے آپ نے لکھنا ہے نظم کا عنوان، اور پھر شاعر کا نام، اور پھر ہیڈنگ آپ دیں گے مفہوم کی، اور پھر آپ جو ہے وہ تشریح کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے۔ تو مفہوم اس کا کیا ہوگا کہ شام کے وقت دریا بڑی روانی اور خاموشی سے بہتا جا رہا ہے، سورج غروب ہونے کے وقت کھیتوں اور میدانوں سمیت ہر چیز پر خاموشی چھائی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک مکمل خاموشی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے۔ شام کے وقت ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور تشریح کا آغاز جو ہے وہ کچھ یوں کیا جائے گا کہ جوش ملیح آبادی جاندار منظر کشی کی ہے، جوش ملیح آبادی نے جاندار منظر کشی کی ہے، اور انہوں نے شام کے منظر کو بڑے دلنشین انداز میں بیان کیا ہے۔ اچھا، اب کچھ چیزیں بیٹا ایسی ہوں گی جسے ہم پنچ لائن کہیں گے، تو وہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہر شعر کے شروع میں یوں ہی لکھی جائے گی۔ تو اسی طرح اگر ہم آگے پڑھتے ہیں تو تشریح طلب اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، دن کی روشنی آہستہ آہستہ رات کی تاریکی میں مدھم ہو رہی ہے، شفق کی سرخی ایسے لگ رہی ہے جیسے نرم رو دریا، اور وہ آہستہ آہستہ بہہ رہا ہے۔ شام کے اس وقت میں سورج کی سرخی کی بےتابی دیکھنے کے قابل ہے، اور سارا دن سورج اپنی روشنی پھیلاتا رہا۔ اس کے غروب ہونے کے بعد کھیتیاں اور میدان خاموش اور ویران ہو گئے، ان کی رونقیں ماند پڑ گئی ہیں، ہر وقت ایک اداسی کا سما پیدا ہو گیا ہے، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دن ڈھل چکا ہے اور شام ہو گئی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں سے فراغت پا کر اب گھر میں آرام کریں گے۔ اور درمیان میں مارکر کے ساتھ آپ نے شعر ایڈ کرنا ہے، جس کی لکھائی 604 سے اچھی آتی ہے وہ اس سے لکھ لیں، جس کی لکھائی 605 سے اچھی آتی ہے مارکر سے وہ اس سے لکھ لیں کہ دن کے ڈھلتے ہی اجڑ جاتی ہیں آنکھیں ایسے، دن کے ڈھلتے ہی اجڑ جاتی ہیں آنکھیں ایسے، جس طرح شام کو بازار کسی گاؤں میں۔ تو شاعر نے کسان کی محنت کا ذکر کرتے ہوئے اسے کسی بھی ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت دی ہے۔ کسان اپنے کام میں مگن رہتا ہے، اسے اپنے کام سے عشق ہے۔ کسان جانتا ہے کہ کب بارش ہوگی، کب ہوا چلے گی، کب اسے بیج بونا ہے، اس طرح وہ ایک اچھی فصل حاصل کر سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ایک شعر کی ابھی میں نے تشریح آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ جو میں نے آخر میں 2 لائنیں آپ کو ریڈ باکس میں کر کے دکھائی ہیں بیٹا، یہ ہر شعر کی تشریح کے آخر میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بورڈ کے پیپر میں آپ کو صرف اور صرف ایک ہی شعر آئے گا اس نظم میں سے، اگر آئے گا تو ایک ہی شعر ہوگا،
اور زندگی میں آپ کو وہ ایک ہی شعر اٹیمپٹ کرنا ہے، باقی آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ اگر آپ دوبارہ پیپر اٹیمپٹ کریں تو دوبارہ بھی آ سکتا ہے، بہرحال ایک ہی شعر آتا ہے۔ تو آپ کی تشریح جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے، اس قابل ہونی چاہیے کہ ایگزامینر جو ہے وہ آرام سے اس میں 2 نمبر بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ دے دے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے وہ شعر نمبر 2 پر جو ہے وہ چلیں گے۔ تو شعر نمبر 2 ہے یہ سما اور ایک کوئی انسان، یہاں سے ٹھیک ہے، اور یہ والا شعر ٹھیک ہے جی، کلیئر۔ اور یہ سما اور ایک کوئی انسان یعنی کاشتکار، کوئی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طاقتور۔ اب کسان بڑا جفا کش ہوتا ہے، دھوپ سردی گرمی کے اندر جو ہے وہ بڑی جو ہے محنت کرتا ہے، اور ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار۔ اور مفہوم، یہ ایک طاقتور انسان جو قدرتی طور پر ترقی و کمال کو عروج بخشنے والا ہوتا ہے، اپنی منزل کی طرف گامزن ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا کام مسلسل کر رہا ہے۔ جوش ملیح آبادی نے کسان کے بارے میں بڑی گہری نظر سے مشاہدہ کیا۔ تشریح طلب اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ شام کے وقت جب ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے اور سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت کھیتیاں ویران ہوتی ہیں، لیکن ایک شخص بھی ابھی بھی کام میں مصروف ہوتا ہے، اور وہ ہے کسان۔ کسان کھیتوں کا بادشاہ ہے، اور کھیتی باڑی ایک مقدس پیشہ ہے۔ کھیتی باڑی ایک مقدس پیشہ ہے، اور کسی ملک کی معیشت کا انحصار ہی اس کی زرعی پیداوار پر ہوتا ہے۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ 70% دیہی علاقوں سے منسلک ہے، اور ان کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ ہمارا زراعت سے ہے۔ اور جس ملک کا کسان محنتی اور خوشحال ہوگا، وہ ملک درجہ بدرجہ جو ہے ترقی کے منازل جو ہے وہ طے کرتا وہ بام عروج تک پہنچ جائے گا۔ اور شعر ہے کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو تو اے دہقاں ذرا، دہقاں کسے کہتے ہیں؟ کسان کو۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو تو اے دہقاں، یہاں پہ تو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، اے دہقاں ذرا دانا تو، کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو، ٹھیک ہے۔ تو کسی ملک کی تہذیب کسان ہی کی مرہون منت ہوتی ہے۔ کسان ملک کی ترقی کا امام سمجھا جاتا ہے، پیشوا سمجھا جاتا ہے۔ کسی ملک میں کوئی بھی صنعت ہو، آپ کپڑے کی صنعت لے لیں، آپ شوگر کی جو ہے وہ صنعت لے لیں، مل لے لیں، اور اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ایسی چیز، اصل میں اجناس جو ہیں جتنی بھی ہیں وہ کسان کے مرہون منت، ہماری خوراک، ہمارا لباس، بے شمار پیشے ہوں گے، مگر اس میں سبزیاں اور پھل نہ ہو، اناج نہ ہو، وہ دولت کس کام کی؟ اور جس کی بجائے وافر مقدار میں اناج، پھل اور سبزیاں ہوتی تو کسی بھی حال میں گزارا کیا جا سکتا ہے۔ پیسے، روپے کو ہم کھا نہیں سکتے، اس کے لیے ہم اس کا یوٹیلائز کیا کرتے ہیں؟ ہم بازار میں سے کھانے پینے والی اشیاء خریدتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسان کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہی لائنیں ہیں جو میں نے پہلے بھی آپ کو انڈر لائن کیا۔ تو شاعر نے کسان کی محنت کا ذکر کرتے ہوئے اسے کسی بھی ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت دی ہے۔ کسان اپنے کام میں مگن رہتا ہے، اسے اپنے کام سے عشق ہے۔ کسان جانتا ہے کہ کب بارش ہوگی، کب ہوا چلے گی، کب اسے بیج بونا ہے، اس طرح وہ ایک اچھی فصل حاصل کر سکتا ہے۔ تو لہذا ثابت یہ ہوا کہ کسی بھی ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت جو شخص ملک کی معیشت کے اندر رکھتا ہے وہ کسان ہے۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر، جس میں ہم نے نظم نمبر 6 جماعت دہم کسان اور اس کا تعارف اور اس کے پہلے 2 اشعار جو ہے پڑھے۔ انشاءاللہ باقی اشعار کی تشریح ہم اپنے آنے والے لیکچرز میں جو ہے وہ دیں گے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی یہ سارے لیکچرز جو ہے وہ دیکھ سکیں گے، اور اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔